العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تمرین نمبر 115 پڑھنے جا رہے ہیں. نواسخ جملے کی بحث ہے. نواسخ کا مطلب یہ ہے جملہ کو منسوخ کرنے والے. یہ نواسخ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اس کا نام بھی بدل دیتے ہیں اور اس کے اعراب میں بھی تغیر پیدا کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو نواسخ کہتے ہیں. نواسخ جملہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا اور خبر کا اعراب بدل دیتے ہیں، اسی لیے ان کو نواسخ جملہ یعنی جملے کو منسوخ کرنے والے کہتے ہیں. یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کا نام اسم ہو جاتا ہے. نواسخ جملہ 4 طرح کے ہیں، یعنی گویا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 2 افعال ناقصہ، نمبر 3 ما ولا مشبہتانی بلیس، اور نمبر 4 لائے نفی جنس. پہلی قسم ہے حروف مشبہ بالفعل. یہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: ان، ان، کأن، لیت، لیکن، لعل. یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم یعنی مبتدا کو نصب دیتے ہیں. خبر اپنے حال پر مرفوع باقی رہتی ہے. ان کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی طرح یہ بھی ایک اسم یعنی مبتدا کو نصب اور دوسرے اسم یعنی خبر کو رفع دیتے ہیں، جس طرح فعل نصب اور رفع دیتا ہے. ان اور ان جملے میں تاکید و تحقیق کے معنی پیدا کرتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے. پہلے جملہ تھا زیدن قائم، زید کھڑا ہے. ان شروع میں داخل ہوا، اس نے اعراب زیدن کا رفع بدل دیا اور نصب دے دیا اور معنی میں تاکید پیدا کر دی، یقیناً زید کھڑا ہے. کأن تشبیہ کے معنی دیتا ہے، جیسے کأن محمودن اسدن، گویا کہ محمود شیر ہے. محمود کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. اس نے اعراب بھی بدل دیے اور تشبیہ کے معنی بھی پیدا کر دیے. لیت اور لعل تمنا اور آرزو کے لیے آتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے کہ لیت سے امر محال کی بھی تمنا کی جاتی ہے، یعنی ایسی چیز کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے جس کا ہونا ممکن نہ ہو. جیسے کوئی بوڑھا شخص کہے لیت الشباب یعود، کہ کاش جوانی لوٹ آئے، تو جوانی تو لوٹنے والی نہیں ہے. تو یہ ہے امر محال کی تمنا، یہ لیت کے ذریعے ہو سکتی ہے. اور لعل سے امر ممکن ہی کی، یعنی لعل سے امر محال کی تمنا نہیں کی جا سکتی، بلکہ لعل سے امر ممکن ہی کی تمنا کی جا سکتی ہے. لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی جملے سابقہ سے جو شبہ اور وہم پیدا ہو رہا تھا اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. ان اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان جو حمزہ مفتوح ہو اپنے معمول کے ساتھ یعنی اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں معول ہوتا ہے اور اس طرح دوسرے جملے کا جز بن جاتا ہے. جیسے علمت، میں نے جان لیا، انک ذاہب، کہ تو جانے والا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، کاف اس کا اسم ہے، ذاہب اس کی خبر ہے. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر علمتو کا مفعول بہ بن رہا ہے، جملے کا ایک جز بن گیا، مفعول بن گیا.
اور یہ معنی میں ذہابک کے ہو گیا، انک ذاہبن ذہابک کے معنی میں ہو گیا، مصدر کے معنی میں ہو گیا اور جملے کا جز بن گیا۔ جبکہ ان مصدر کے معنی میں معول نہیں ہوتا اور نہ کسی دوسرے جملے کا جز بنتا ہے، بلکہ یہ مستقل جملے پر آتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ مستقل جملے پر داخل ہوا ہے اور اس کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ مستقل ہی رہتا ہے۔ ذیل کی صورتوں میں ان حمزہ کے کسرے کے ساتھ ہی لکھنا اور پڑھنا چاہیے جبکہ شروع کلام میں ہو، جیسے ان الحر شدید، شروع کلام میں اگر ان آئے گا تو حمزہ پر کسرہ ہی پڑھیں گے، ان نہ پڑھیں گے۔ نمبر 2، جبکہ قول اور قول کے مشتقات کے بعد ہو، یعنی قال یقولو اور اس کے مشتقات یعنی فعل ماضی ہو، مضارع ہو، اس میں فاعل ہو وغیرہ، اس کے بعد اگر ان آتا ہے تو ان حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے قل ان الحق واضح، دیکھیں ان قل کے بعد آ رہا ہے۔ نمبر 3، جبکہ صلہ کے شروع میں ہو، جیسے زرت الذی انی اجلہ، الذی اس میں موصول اور انی اجلہ یہ اس کا صلہ ہے، صلہ کے شروع میں ان آیا ہے اس لیے حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حروف جارہ کے بعد ان پڑھا جاتا ہے حمزہ کے فتحہ کے ساتھ، جیسے الم یعلم بان اللہ یرا، ان سے پہلے با حرف جر ہے اس لیے حمزہ کو مفتوح پڑھا گیا۔ جملے اسمیہ کی طرح نواسخ جملہ کی خبر بھی مفرد جملہ اور شبہ جملہ آتی ہے، جس طرح مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے، کبھی شبہ جملہ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، اسی طرح نواسخ جملہ کی خبر بھی مفرد جملہ اور شبہ جملہ آ سکتی ہے۔ یہ وضاحت تھی حروف مشبہ بالفعل کی۔ اب ہم تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین حل کرنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے شدیدتن، جمع شدائد معنی سخت، الطلق معنی آزاد، النتیجۃ جمع نتائج معنی نتیجہ، قرص جمع اقراص آتی ہے معنی ہے ٹکیا، الذهب جمع اذهاب معنی سونا، جواد جمع اجواد معنی ہے سخی، خالیت یہ خلا یخلو خلوا معنی خالی ہونا، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہے خالی، القدر رنج و پریشانی، اور یہ مصدر بھی ہے باب سمیہ سے، یعنی قدیر یقدر قدرن معنی تلخ ہونا، متعبون یہ اتعبہ، یتعب اتعابا معنی تھکانا سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تھکایا ہوا یعنی تھکا ہوا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ان الریح شدیدۃ، یقیناً ہوا سخت ہے۔ الریح شدیدۃ جملہ اسمیہ تھا، اس پر ان داخل ہوا۔ الریح پہلے مبتدا تھا، ان کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ اس کا اسم بن گیا، پہلے وہ مرفوع تھا اب وہ ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ پہلے ترجمہ تھا ہوا سخت ہے، اب ترجمہ میں یقیناً کا اضافہ ہوا اور ترجمہ ہوا یقیناً ہوا سخت ہے۔ دوسرا جملہ ہے ان البخیل عدو لنفسہ، بے شک بخیل اپنے آپ کا دشمن ہے۔ یہاں بھی ان نے یقین کے معنی تاکید کے معنی پیدا کیے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے ان الہوا الطلق مفید، واقعی کھلی ہوا مفید ہے۔ چوتھا جملہ ہے سرنی، مجھے خوشی ہوئی،
ان النتیجۃ حسنۃ کہ نتیجہ اچھا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. النتیجۃ حسنۃ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا. النتیجۃ جو مبتدا تھا اس کو اپنا اسم بنایا اور اس کو نصب دیا. پھر ان مصدر کے معنی میں ہو گیا اور مصدر کے معنی میں ہونے کے بعد جملے کا ایک جز بن گیا. سرنی کا وہ فاعل بن رہا ہے، جملے کا ایک جز بن گیا ہے. پانچواں جملہ ہے کن الشمس قرص من الذهب گویا کہ سورج سونے کی ٹکیا ہے. کأن یہ تشبیہ دے رہا ہے سورج کو سونے کی ٹکیا کے ساتھ. چھٹا جملہ ہے الرجل بخیل آدمی بخیل ہے ولکن ابنہ جواد لیکن اس کا بیٹا سخی ہے. جب یہ کہا کہ آدمی بخیل ہے تو سامنے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ جب آدمی بخیل ہے تو اس کا بیٹا بھی بخیل ہی ہوگا، یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا. اس وہم کو دور کر دیا گیا لاکن کے ذریعے کہ نہیں، آدمی تو بخیل ہے لیکن اس کا بیٹا بخیل نہیں ہے بلکہ اس کا بیٹا سخی ہے. ساتواں جملہ ہے ان المجدین فائزون یقیناً محنت کرنے والے کامیاب ہے. ان تحقیق کے معنی تاکید کے معنی یقین کے معنی پیدا کر رہا ہے. آٹھواں جملہ ہے لیت الناس منصفون کاش لوگ انصاف کرنے والے ہوتے. لیت سے آرزو کی جا رہی ہے آدمی کے لوگوں کے منصف ہونے کی. نواں جملہ ہے لیت الحیات خالیۃ من القدر کاش زندگی تلخیوں سے خالی ہوتی. دسواں جملہ ہے لعل القطار متاخر شاید ٹرین لیٹ ہے، اس سے بھی امید ہے لیٹ ہونے کی. 11واں جملہ ہے لعل العمال متعبون شاید مزدور تھکے ہوئے ہیں. 12واں جملہ ہے ان الفتیات مہذبات واقعی دوشیزائیں مہذب ہے. الفتیات مہذبات جملہ اسمیہ پر ان داخل ہو کر اس نے تحقیق کے معنی پیدا کیے ہیں اور مبتدا کو نصب دیا ہے. اب وہ اس کا اسم بن گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.